الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قدیر دوستوں اور بزرگوں، ہجرت جو کہ بہت ہی مشکل ترین عمل تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان لانے والی عظیم صحابہ کرام کی جماعت نے اتنے بڑے مشکل ترین مرحلے کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا اور ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، سب کچھ قربان کر کے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی. بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرما دیا کہ آپ ہجرت کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو پہلے ہی ہجرت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، جب اللہ کا حکم مجھے آ جائے گا تو آپ میرے ساتھ چلیں گے. رفیق تھے نا، آپ میرے ساتھ چلیں گے. ادھر سے ہجرت ہو رہی ہے، ادھر سے مشرکین مشورے کر رہے ہیں کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ان کو پھیلنے سے، اسلام کے پھیلنے سے اور ان کے اخلاقیات کے پھیلنے سے اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے. ادھر سے ان کے مشورے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ادھر سے وہ تدبیریں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، ادھر سے اللہ بھی تدبیریں بنا رہا. ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے اور یہ مشورہ طے ہو گیا ہے.
تمام قبائل کے لوگ مل کر یک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، اور بنو ہاشم جب دیت مانگیں گے ہم کہیں گے سارے قبیلے والے شریک ہیں، تو قصاص کی بجائے دیت پر غلامی ہو جائے گی اور ہم جانیں بھی بچ جائیں گی اور کام بھی پورا ہو جائے گا، مشورہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیات کو آپ دیکھیں۔ جو قائد بنتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہن کے مطابق تو یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے نا، جو صحابہ کرام ایمان لانے والے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیجتے اور پھر وہ جاتے، آپ کی حفاظت ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھیجا تو میں آخری مشکلات تک میں یہاں سے آپ کو روانہ کر کے پھر آؤں۔ یہ آپ کی قائدانہ صلاحیت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کوئی کھانے کی باری آتی، کوئی پینے کی باری آتی، میدان جہاد تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں میدان جہاد میں سب سے آگے جہاں دلیرانہ جان کی قربانی کا وقت آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جہاں کھانے پینے کی باری آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے، پلانے کی باری آتی تو سب سے پہلے سب کو پلاتے تھے، بعد میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گوشت کھاتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، وہ آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والے لوگ تھے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو روانہ فرما دیا کہ تم سب جاؤ اور پھر اللہ کا حکم آئے گا میں بھی آ جاؤں گا۔ ادھر سے مشرکین کے مشورے مکمل ہو گئے ہیں، طے ہو گیا ہے آج رات گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ کے 100 افراد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 100 بندے، اور یہ مشورہ ہوا کہ آج رات ان کو ختم کر دیا جائے، دیواریں ڈھلان کر اندر داخل ہو جاؤ۔ ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی روکا ہوا تھا اور رات کو علی کو جگایا، فرمایا علی آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ بھی ان کی حوالے کرنی ہے۔ ادھر سے وہ جان کے در پہ ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر سے مشفق اعظم اور محسن اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں سپرد کرنے کی فکر میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ سبز چادر اوپر ڈال دو، صبح کو اٹھ کر یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ بھی آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہمارے گھر کا محاصرہ ہے، بڑی تعداد میں لوگوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ مشورہ کر چکے ہیں آپ کو قتل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، بس جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں صبح امانت کر کے واپس کر کے آپ ہی آ جائیں، میرے بستر پر سو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر فہم لا یبصرون تک تلاوت فرمائی، اور ایسے مٹھی ایسے پھینکی سارے آنکھیں بندے رہ گئے، سارے اپنی آنکھیں بندے رہ گئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے گزر کر چلے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس انداز سے حفاظت فرمائی۔ انسان کی عقل جہاں اس کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی جو تقدیر ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔
جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہو گئی. ایک مٹی ایسے، ایک مٹھی مٹی کیسے پھینکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ سب کی آنکھوں میں پہنچی، سب آنکھیں مل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت وہاں سے چلے گئے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا تو ان کو پتہ چلتا کہ کوئی ہمارے قریب سے گزر گیا ہے؟ نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. وہ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت انہوں نے آخر کار دیواریں پھلاگی، اندر داخل ہوئے اور بستر پر لیٹے ہوئے حضرت علی کے منہ سے جب چادر ہٹائی، دیکھتے ہیں وہاں تو نبی کی جگہ پر علی ہے. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت علی نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں. کہاں گئے؟ حیران ہو گئے اور پھر فوراً شور شرابہ شروع ہو گیا. پریشانی کا عالم ان کے لیے بن گیا کہ ہم نے اتنا بڑا منصوبہ بنایا اور منصوبے میں ناکام ہو گئے. لہذا اگر وہ یہاں سے نکل کر گئے ہیں، رات کو تو اپنے گھر میں موجود تھے، نکل کر گئے تو قریب ہی ہوں گے، جلدی سے کھولیوں کو بلاؤ، تلاش کریں. ابو جہل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اگر ادھر سے نکل کر گئے، یہ پکی بات ہے، وہ ابو بکر کے گھر میں ضرور جائیں گے. پہلے ابو بکر کے گھر پہنچتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کھانا بنایا اور کھانا بند کیا، برتن کے اندر ڈالا اور آپ کے لیے سفر کا انتظام کیا اور آپ کو روانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے اور یہ جو ہے وہاں صدیق اکبر کے گھر میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسماء باہر نکلی، پوچھا ابو بکر آپ کے ابو کا ہمیں پتہ نہیں. ابو جہل نے غصے میں اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ کان سے جو بالی نیچے گر پڑی. ایسا ہی کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں. فوجیوں کو بلایا گیا، پاؤں کے نشانات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا رہا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کو عظمت اور رونق بخشنے کے لیے غار میں تشریف لے گئے. کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر چیز کو رونق ملی نا، ہر چیز کو عظمت ملی. آج اس غار کا نام کون جان سکتا تھا؟ غار ثور. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نہ جاتے، پتہ نہیں کتنی غاریں اور بھی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. غار ہرا ہو جو غار ثور ہو، میرے آقا کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے نا، اور عظمت میرے آقا کی وجہ سے ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی جو حاجی صاحبان عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں، آج بھی دیکھا ہوگا کہ غار ثور کا راستہ اتنے 100 سال کے بعد آج بھی وہاں جانا کتنا دشوار ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر لے گئے. کندھے پر اللہ کے محبوب آپ کو تکلیف بتاؤں، میرے کندھے پر بیٹھے. کیا عظمت ہے صدیق اکبر کی، کیا عظمت ہے رفیق یار کی، رفیق غار کی، رفیق مزار کی، رفیق زندگی کی، کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے. درجے میں نبیوں کے بعد کوئی صدیق کے برابر نہیں. اس غار میں تشریف لے گئے. غار کے سوراخ بھی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کے سوراخ بھی بند کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور مشرکین بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. کیونکہ ان کے کھوجی جو تھے پاؤں کے نشانات کے وہ بڑے ماہر تھے، بہت زیادہ ماہر تھے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے قریب لے گئے. ابو جہل ان کو بار بار کہہ رہا تھا یہ نہ ہو کہ تم ادھر غاروں کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہو، یہاں وقت ضائع کرواؤ اور ہمارا دشمن نکل جائے. انہوں نے کہا ہم آپ کو صحیح نشانات پر لے جا رہے ہیں، جس طرح وہ گئے ہیں اسی طرف ہی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں. ادھر سے وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ رب العزت بھی تدبیریں بنا رہا تھا.
کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کائنات کے اندر اگر کسی بڑے عہدیدار کو، کسی بڑے افسر کو یا وزیر اعظم کو اگر حفاظت دینی ہو تو ایک بڑا بنگلہ بنائیں گے، بڑی دیواریں ہوگی، پھر خاردار تاریں لگائی جائیں گی، گارڈ وہاں کھڑائے جائیں گے، وہاں اسلحے کا انتظام ہوگا تاکہ اس کا تحفظ ہو، کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی اور کبوتر کو حکم دیا۔ تو میرے محبوب کی حفاظت کیوں؟ اللہ کے سامنے انسان کا ذہن مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کا ذہن جو ہے انسان کا ذہن اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو جتنے بڑے سردار ہو، جتنے بڑے ذہین ہو، جتنے بڑے مالدار ہو، جتنے بڑے طاقت والے ہو، میں تمہاری حیثیت کو اس مکڑی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ مکڑی کے جالے کے برابر بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا غار کے باہر جلدی جلدی جالا بنا دے، اور کبوتر کو حکم دیا کہ کچھ ٹنکے جمع کر کے تو وہاں انڈے دے اور بیٹھ جائے۔ یہ محبوب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری تقدیر کے سامنے کس کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے میری تقدیر کے سامنے کہ میرے فیصلے اور میری تقدیر کا وہ مقابلہ کرے۔ مشرکین پہنچتے اس غار کے قریب پہنچے، کھوجیوں نے کہا مبارک ہو سرداران مکہ، جن کی ہم تلاش میں تھے وہ مل گئے۔ ابو جہل کا کہاں ہے مل گئے؟ کہتے ہیں اس غار میں۔ کھوجیوں نے کہا اس غار میں بڑے ماہر تھے، ہم بھی ماہر مان رہے ہیں نا، ان کو اتنے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا اس غار میں۔ ابو جہل غصے ہوئے کہنے لگے سارا وقت تم نے برباد کر دیا۔ جیسے ہی وہ غار کے دروازے پر پہنچے، اللہ رب العزت نے کبوتری کو حکم دیا اور کبوتری اڑی، مشرکین کی عقل کو بھی اڑا کر دے گئی۔ مشرکین کا عقل بھی ساتھ اڑ گیا۔ ابو جہل نے کہا بڑے بیوقوف ہو، اگر انسان ایک غار کے اندر داخل ہو، پھر بکری کا کیا کام ہے کہ وہ بکری کا جالا یہ تو کئی 100 سال پرانا لگ رہا ہے، یہ جالا جو ہے کئی 100 سال پرانا لگ رہا ہے، اور پھر ایک انسان وہاں بیٹھا ہو، وہاں پرندہ اپنے انڈے دے رہا ہو، اس کا گھونسلہ ہو، یہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، وقت ضائع کروا دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مشرکین باتیں کر رہے تھے میں باتوں کو سن رہا تھا، اور وہ غار کے دروازے پر کھڑے تھے، آدھا جسم ان کا نظر آ رہا تھا، اگر وہ جھوک کر دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے، لیکن وہ آپس میں بحث میں لگے ہوئے، پیسوں کو پیسہ کر رہے، کوئی جھوک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل غصے چلو وقت ضائع کروا دیا تھا ہمارا دشمن، کہ ٹائم ضائع کروا دیا، وہ باہر نکل گیا، لگتا ہے تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ تو غصے ہو کے واپس کھوجی کہتے رہ گئے کہ آپ ایک دفعہ دار میں آ گئے تو دیکھنے کی، آپ کو کیا ہے ایک دفعہ دیکھ ہی لے، کچھ دور تو دیکھ رہے ہم اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اس نے کہا کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہاں کبوتری کا انڈا دیا ہوا ہے، بکری کا جالا ہے، کہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے حفاظت فرمائی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ مشرکین دروازے پر پہنچ گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول دشمن پہنچ گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ ہے 10واں پارہ، تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، پہلے رکوع میں ہے، فرمایا گھبرا نہیں، ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو ابو بکر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو کائنات کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں کرا۔ حضرت قاری جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہجرت اس وجہ سے کروائی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے ہجرت کروانے کی۔ اندر کوئی آدمی اپنے علاقے سے اگر ہجرت کر کے جاتا ہے دوبارہ اس علاقے کے اندر شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے کر جا رہے تھے ہجرت فرما کر، تو آپ کے ساتھ ایک رفیق تھے، اور جب آپ واپس لوٹے تو 10,000 مجاہدین ساتھ تھے، اتنی شان و شوکت کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں دشمن کے ڈر سے، لیکن واپس آئے شان و شوکت کے ساتھ، وہ دشمن ڈر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول آگے ہمارا کیا بنے،
لیکن ایک بات ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، جب آئے ہیں تو آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ ان لوگوں نے ظالمانہ کردار ادا کر کے ہمیں مظلوم بنا کر یہاں سے نکالا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، آج ہم شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں، یہ ہم سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم آج شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ ہجرت کے اندر حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ہجرتیں کروائی ہیں۔ ہر نبی کی تاریخ آپ دیکھیں تو انہوں نے ہجرت کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہجرت کروائی۔ جب وہ تشریف لائیں گے وہ بھی شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے اور پوری روئے زمین پر ایک دفعہ وہ شریعت کو نافذ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اندر بھی یہی حکمت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کروائی۔ تو یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آگے یہاں سے غار سے نکلنے کے بعد کتنے عجیب عجیب حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ اس پورے سفر میں مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بڑے عجیب عجیب حالات اور بڑے ایمان افروز واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کی محبت نصیب فرمائے۔